بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں تو فرعون دنیا کا وہ واحد شخص تھا جس نے کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں سے صرف فرعون نے کیا تھا۔ اس کی ایک باندھی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے اس کو پکڑوایا۔ اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی اور دوسری ساتھ چلتی۔ اس نے اپنے دربار میں ایک بڑے سے برتن میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی۔ تیل جب ابلنے لگا اپنی پوری طاقت کے ساتھ تو اس نے باندھی سے کہا، یہ تمہارے سامنے آگ ہے، جلتا ہوا تیل ہے۔ موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا اور پھر تمہیں جلاؤں گا، لیکن اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اور دوستو، اللہ کو پا لینا میری اور آپ کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے اور آپ کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور سنیں اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا، فرعون یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر میری 100 ہوتی تو میں آج اللہ کے نام پر قربان کر دیتی، تجھے جو کرنا ہے تو کر۔ فرعون کو غضب آ گیا، اس نے کہا پہلے اس کی بڑی بیٹی کو ڈالو۔ بچی اماں اماں پکارتی رہی۔ ماں نے اپنی بیٹی کو تیل میں ڈوبتے دیکھا، وہ تیل میں ابری جیسے مچھلی تلی جاتی ہو۔ ایک لمحے میں اس کی جان چلی گئی۔ بچی کو جلتے دیکھ کر ماں نے ایک آنسو آنکھ سے نہیں نکلنے دیا۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا تو میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی، تو اس نے ماں کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو اپنی آنکھوں سے نکلتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے۔ چھوٹی معصوم بچی کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو ڈالا تو اس کی تو آہ تک نہ نکلی۔ ماں کا کلیجہ پھٹا۔ پھر سے اللہ نے پردہ ہٹایا، اس نے بچی کی روح نکلتی دیکھی۔ اس نے کہا، ماں جی تھوڑی دیر کا صبر ہے، جنت تیار ہے۔ جب اس باندھی کو پکڑ کر لے جانے لگے تو اس نے فرعون کو دیکھا۔ فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں سکتا تھا، نظریں نیچی ہو گئی۔ وہ اس سے کہنے لگی، میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے کہا، کیا؟ عورت نے کہا، جب میں جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر نہ پھینک دینا، انہیں دفنا دینا۔ فرعون نے کہا، تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ اس نے کہا، پھر پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ دوستو، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، ورنہ عذاب نظر آتا ہے۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے چھلانگ لگا دی، گوشت اتر گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی۔ فرعون نے کہا، ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ 2000 سال بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا۔ 2050 سال بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بیت المقدس جا رہی تھی، اور بیت المقدس میں جب اوپر پہنچتے ہیں تو مصر قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ابھی تو جنت اوپر ہے، یہ زمین سے جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فرعون کی ایک باندھی تھی جو اللہ سے سودا کر کے گئی ہے، اپنی جان کا اور اپنی بچیوں کی جان کا۔ اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پر قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے۔ دوستو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی سے لینا کیا ہے۔ مجھے اللہ کو پانا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے بڑھ کر کوئی بڑا تحفہ نہیں، کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے بڑا کوئی پیغام نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔